हाय फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट ऑटिज़म। आज हम बात करेंगे आफ्टर द बोर्ड हाउ डू वी टीच ऑटिस्टिक चिल्ड्रन यूजिंग पेपर एंड एक्टिविटीज़ बुक, और किस तरह हम उनकी राइटिंग, ड्राइंग, कलरिंग और चीज़ों को मैच करने की स्किल को थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप आरिस को देख रहे हैं कि आरिस को बोर्ड पे लिख रहा है। बोर्ड पे लिखना आरिस के लिए बहुत आसान था क्योंकि आरिस तकरीबन 1 ईयर की एज से ही उसको बोर्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट हो गया था। वो बोर्ड को यूज़ करता था, चाहे उस टाइम उसको लिखना नहीं आता था। और जब मैं हमज़ा को बोर्ड पे काम करवाती थी तो उसको भी शौक़ होता था कि वो भी बोर्ड को यूज़ करे। लेकिन फिर प्रॉपर मैंने ये 2.5 ईयर्स का था जब मैंने इसको प्रॉपर बोर्ड के ऊपर लिखवाना शुरू किया है। तो ये एक दिन में इसको लिखना नहीं आ गया, ये डिफरेंट तकरीबन डेली मैं इसको थोड़ा थोड़ा काम करवाती थी। और बोर्ड पे बच्चों के लिए लिखना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसमें कोई लाइंस नहीं होती हैं और कोई डॉट्स वगैरह नहीं होती है जिनको बच्चों को फॉलो करना होता है। वो अपनी मर्ज़ी से लिखना शुरू कर देते हैं और जितना कोई वर्ड छोटा डालना हो, बड़ा डालना हो, वो उसको आराम से लिखते रहते हैं। इसलिए मैंने आरिस को बोर्ड से ही लिखना स्टार्ट करवाया था ताकि उसमें जब मैं उसको काम करवाना शुरू करूँ नेक्स्ट तो उसको इस चीज़ में मुश्किल ना हो। बोर्ड के बाद मैं आरिस के लिए एक एक्टिविटी बुक लेके आई थी जिसमें वो बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। मैंने वो आरिस को शुरू कराई थी जैसे कि आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। और ये करवानी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए। मैंने ये पहला दिन है आरिस का जब आरिस पेपर को यूज़ कर रहा है और इसके लिए पेंसिल को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा भाग रहा था। मैं फिर पहले तो मैंने इसके लिए चेयर और टेबल रखी थी इसके लिए और हमजा के लिए कि दोनों को वहाँ पे बैठा के काम करवाऊंगी। तो लेकिन आरिस बिल्कुल भी चेयर पे नहीं बैठ रहा था, बार बार उठ के इधर उधर भाग रहा था। मैंने उसको गोद में लेके बैठी हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाने साथ साथ क्योंकि आरिस को पकड़ के रखना, साथ में इसको ये एक्टिविटी करवानी और साथ में वीडियो बनानी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन मैंने फिर भी बनाई है ये वीडियो सिर्फ उन पेरेंट्स को टीच करने के लिए जो मेरी तरह के हैं जिनके बच्चों में ऑटिज़म डायग्नोस होता है। जब आरिस में ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये क्या चीज़ है, बच्चे ठीक भी होते हैं या नहीं। और मैं बहुत सारी वीडियो देखती थी ताकि मुझे पता चले कि इन बच्चों पे किस तरह काम कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारी वीडियो मिलती भी थी लेकिन ज़्यादातर वीडियो में ये होता था कि वो पेरेंट्स ही बता रहे होते थे, बच्चे या तो उनके बड़े हो चुके होते थे और पेरेंट्स खुद ही बता रहे थे कि इस तरह बच्चों को हम लेके चल सकते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट उनमें लेके आ सकते थे। लेकिन मैं हमेशा वैसी वीडियो फाइंड करती थी जिसमें मुझे पता चलता था कि बच्चों को हम कैसे कर बैठ के बच्चों को करवाएं, बच्चों को किस तरह हम सिखा सकते हैं। तो फिर इसलिए जब मैंने आरिस को सिखाना शुरू किया तो मैंने उसकी वीडियोस लाजमी बनाई ताकि मैं भी मेरे अपने जैसे लोगों को अपने जैसी माओ को मैं टीच कर सकूं कि हम किस तरह बच्चों को लेके बैठ सकते हैं। तो ये मुश्किल तो होता है ऑटिस्टिक बच्चों में कि उनको लेके बैठना बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इतना ज़्यादा भी मुश्किल होता है। मुझे पहले 2-3 दिन तो काफ़ी मुश्किल हुई है कि आरिस को मैं इस तरह लेके बैठूँ और उसको करवाऊँ। तो आरिस ने तंग भी किया है लेकिन वो बैठा था इस तरह। आरिस वैसे इसको अगर पकड़ते थे, गोद में लेके बैठने की कोशिश करते थे तो आरिस कभी भी गोद में नहीं बैठता। वो बल्कि कहता था कि मुझे पकड़ो भी ना, मुझे हाथ भी ना लगाओ। वो बस खेलना उसको पसंद है, रनिंग करना पसंद है, जंपिंग करना पसंद है। लेकिन जब मैं ये एक्टिविटी करवा रही थी तो आरिस मतलब बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं वो बैठा है, कलर भी करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ से ऐसे कलर करो, यहाँ से ऐसे कलर करो। तो ये एक ही सीटिंग में इसने तकरीबन सारी कलरिंग की है और इसमें तकरीबन मुझे मुश्किल तो हो रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई और आरिस ने बहुत अच्छे तरीके से ये अपनी एक्टिविटी कंप्लीट की है। यहाँ पर मैंने दोबारा से आरिस को टेबल पे बिठा कर उसको राइटिंग करवाने की कोशिश की है। तो उसको पेंसिल पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। असल में मैं उसको प्रॉपर तरीके से पेंसिल पकड़ा रही थी ताकि वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से पेंसिल को पकड़े और फिर उसी तरीके से अपनी राइटिंग करता रहे। लेकिन बच्चों को शुरू में मुश्किल होती है प्रॉपर तरीके से पेंसिल को पकड़ के राइट करने की, लेकिन हमें बार बार उनको ये चीज़ सिखाते रहना चाहिए और बीच में थोड़ा सा उनको अपनी मर्ज़ी से भी लिखने देना या कलर करने देना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से ही लिखे।
تو کیونکہ پھر وہ ٹیبل پہ بیٹھ نہیں رہا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ سے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا اور اس سے وہ ایکٹیویٹیز جو جتنی میں نے سوچی ہوئی تھی میں نے اس کو کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کم از کم یہ آج کے دن کا جو میں نے سوچا ہوا ہے ورک وہ یہ کمپلیٹ کرے. پھر دوسرے دن کیونکہ میں نے ایکٹیویٹی کروانی تھی، میں آپ لوگوں سے پہلے بھی یہ بات کر چکی کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب ایکٹیویٹیز کروائیں تو ایکٹیویٹی چینج کریں، مٹیریل چینج کریں. تو یہاں میں آج کے لیے کوئی دوسری والی بک لے کے آئی تھی، تو یہاں بھی اس نے اس کو کلرس کو میچ کرنا تھا. یہ بہت زیادہ اچھی ایکٹیویٹی تھی، اس میں کلرس کو میچ کرنا تھا. بچوں میں اس میں میچنگ کی اسکل بڑھتی ہے. اور اس میں مختلف کلر کی پینسل لے کے آئی تھی، پھر اس میں جو لائنس بنانی تھی وہ ڈفرینٹ کلر کی تھی. پھر میں اسی کلرس کی لائن کے ساتھ آرس کو کلر کرنے کو کہتی تھی تاکہ آرس میں میچنگ کی اسکل بھی آئے. جو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے نہ تو صرف بچوں کی اسپیچ تھراپی بھی امپروو ہوتی ہے، بچوں کی آکوپیشنل تھراپی میں جو ہم کرواتے ہیں تاکہ بچوں میں سیلف اسٹیمنگ ختم ہو، تو یہ بچوں کی سیلف اسٹیمنگ بھی امپروو ہوتی ہے. یہاں آپ دیکھیں آرس خود سے آرام سے بیٹھا ہے، میں اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھی ہوں، آرام سے بیٹھا ہے اور خود سے کلر چوز کر رہا ہے. جو نیکسٹ اس نے میچ کرنی ہے لائن وہی کلر یوز کر رہا ہے. اور پھر میں یہاں پہ اس کو بار بار کلر بھی پوچھتی ہوں. بچے بتاتے نہیں ہیں لیکن ہمارا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو بار بار بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سا کلر یوز کر رہے ہیں. تو آرس سم ٹائم بتا دیتا تھا کہ وہ کون سا کلر یوز کر رہا ہے اور سم ٹائم بس وہ چپ کر کے دیکھتا رہتا تھا. لیکن ہمیں یہ چیز بچوں میں بار بار پوچھنی ہوتی ہے کہ وہ کون سا کلر یوز کر رہے ہیں، یا ہم خود سے ان کو بتائیں تاکہ بچوں کی اسپیچ جو ہوتی ہے وہ امپروو ہو. ان ایکٹیویٹیز سے بچوں کی اسپیچ بھی امپروو ہوتی ہے اور ہینڈ اینڈ برین کی ان کی جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. یہاں بچوں کو پینسل پکڑنی آتی ہے کہ انہوں نے کیسے پینسل کو پکڑنا ہے، اور اس کو شروع میں پینسل بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں پکڑتا تھا جیسا کہ آپ ویڈیوز میں دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہاں پہ دو چیزیں بہت بلکہ تین چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. ایک تو وہ اسپیچ بھی سیکھ رہا ہے اور سیلف اسٹیمنگ بھی ختم ہو رہی ہے اور اس کی ہینڈ اور برین کی کوآرڈینیشن ہو رہی ہے، میچنگ کی کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. تو یہ ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اوٹسٹک بچوں کے لیے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اوٹسٹک کڈس کی اوٹزم کڈس کی کوئی میڈیسن نہیں ہوتی ہے جو ہم ان کو 4 مہینے کھلا لیں گے 1 سال کھلا لیں گے تو بچے ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، ان بچوں کو کی جو سیلف اسٹیمنگ جو اوٹزم ہوتا ہے وہ ہم نے ان ایکٹیویٹیز کے ہی ذریعے ختم کرنا ہوتا ہے. ان کی اسپیچ ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہی امپروو کرنی ہوتی ہے. ہم ان کو ڈیلی جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لے کے بیٹھے، کم از کم بھی ہم بچوں کو اوٹزم کے کڈس کو آدھا گھنٹہ ہمیں لازمی دینا چاہیے. اگر ہم کہیں ان کو اسپیچ تھراپی کے لیے لے کے نہیں جا رہے یا کہیں آکوپیشنل تھراپی کے لیے نہیں لے کے جا رہے تو ہم ڈفرینٹ یوٹیوب پہ اتنی ساری ویڈیوز ہوتی ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے، تو ہم ان ویڈیوز کو لے کے ہی اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. 3 سال کا ہوا 4 سال کا ہوا تو آرس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. آرس کافی ورڈ خود سے بولتا ہے اور اس کی رائٹنگ میں اتنی اچھی اس کی رائٹنگ ہوگی، رائٹنگ بہت اس کی امپروو ہوئی ہے. باقی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو اس کی رائٹنگ اور جو نیکسٹ میں اس کو پورا کروا رہی ہوں، کس طرح اس کو سکھا رہی ہوں، میں وہ ساری ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ جیسے میں چاہتی تھی کہ مجھے ایسے بچوں کی ویڈیوز ملنے جہاں پیرنٹس خود سے بچوں کو کروا رہے ہو. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اوٹسٹک کڈس کے لیے. یہ ایکٹیویٹیز یہ ان کے لیے ایک طرح کی میڈیسن ہے اور میڈیسن کی طرح ہی کام کرتی ہے. جیسے میڈیسن سے کوئی بھی بیماری کوئی بھی ڈیزیز آہستہ آہستہ امپروو ہوتی ہے، تو ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے اوٹسٹک کڈ آہستہ آہستہ ان میں امپروومنٹ آتی جاتی ہے. ان کی اسپیچ میں امپروومنٹ آتی ہے، ان کی سیلف اسٹیمنگ میں امپروومنٹ آتی ہے، ان کی رننگ جمپ ہائپر ایکٹیویٹیز جو بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں امپروومنٹ آتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آرس کو میں یہ ایکٹیویٹی کروا رہی ہوں تو آرس آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ نہ ہل رہا ہے نہ سیلف اسٹیمنگ کر رہا ہے. ہاں، جتنی دیر تک آپ ایکٹیویٹی کرواتے رہتے ہیں بچے آرام سے بیٹھتے ہیں. اور ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہونی چاہیے جس سے بچے کو انٹرسٹ ہو. ہر دفعہ آپ جب بھی ایکٹیویٹی کروائیں ان کے لیے ڈفرینٹ مٹیریل یوز کریں تاکہ بچے اس میں زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ لیں. 5-6 مہینوں کی بورڈ کے اوپر الفابیٹ نمبرز اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈرا کرنے کی پریکٹس کے بعد میں نے آرس کو یہ ایکٹیویٹیز بک سٹارٹ کروائی تھی تاکہ آرس کی رائٹنگ سکل اور زیادہ امپروو ہو سکے. کیونکہ بورڈ پہ لکھنا تھوڑا سا بچوں کو آسان لگتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے لکھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو پیپرز کے اوپر یا بکس کے اوپر نوٹ بکس کے اوپر لائنس میں اور بلاکس کے اندر لکھوانا شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ چیز زیادہ مشکل ہوتی
ہوتی ہے. اکثر ٹریس بھی ہوتی ہیں, بکس مل جاتی ہیں, ورڈ اور لیٹر ٹریس کرنے ہوتے ہیں, تو بچوں کے لیے شروع میں وہ بھی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ نمبر یا الفابیٹ کے اوپر ٹریس کرنا ہوتا ہے, تو بچوں کو اسٹارٹ میں وہ بھی چیزیں مشکل لگتی ہیں. تو میں نے پھر اس چیز کو بورڈ کے بعد یہ ایکٹیویٹیز بک اسٹارٹ کرواتی تھی تاکہ اس کی رائٹنگ مزید امپروو ہو سکے. اسٹارٹ میں بچوں کو یہ چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں, بچے جان چھڑاتے ہیں, بھاگتے ہیں, لیکن پیرنٹس کو بہت زیادہ صبر و تحمل کے ساتھ بچوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. شروع میں آپ یا آدھا گھنٹہ 15 منٹ اس طرح بچوں کو لے کے بیٹھیں, اور پھر آہستہ آہستہ بچوں کی ہیبٹ بھی یہ بن جاتی ہے. آپ کو زیادہ بچوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا, آہستہ آہستہ ان کو ایک دو تین ورڈز بھی اگر وہ لکھیں, روز کی پریکٹس کریں, تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس سے بچے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. اگر بچہ ایک ورڈ بھی ایک دن میں سیکھے تو 30 دن میں بچہ 30 ورڈ سیکھ لیتا ہے. تو ہماری پیرنٹس کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ لکھنے کی, بولنے کی, بیٹھنے کی پریکٹس کروائیں. تو یہ ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں بچوں کی ایک نہیں بہت ساری اسکل امپروو ہوتی ہیں, بس ہمیں اپنے بچوں کو لے کر ہی بیٹھنا ہوتا ہے. جب مجھے پتہ چلا تھا آٹزم ہے آرز کو, میں اس کو لے کے شروع میں پریشان تو بہت ہوئی تھی, لیکن پھر میں نے جو کچھ یوٹیوب پہ ایسے ڈاکٹر سے سنا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے میں آٹزم ہے تو آپ ارلی ایج میں ان کو جتنا سکھائیں گے بچے اتنا زیادہ اچھا سیکھیں گے. تو بس پھر میں نے آرز کی اسپیچ تھراپیز ابھی اسٹارٹ کی ہوئی تھی, تو میں نے اپنے طریقے سے یوٹیوب کی مدد سے وہاں کی ویڈیو سے اپنے طریقے سے آرز کو سکھانا شروع کر دیا تھا کہ میں جتنا اس کو سکھاؤں گی, کیونکہ بچہ زیادہ تر تو ماں کے پاس ہی رہتا ہے, اور ماں باپ جتنا بچے کو ٹائم دے سکتے ہیں اتنا کوئی بھی ٹائم نہیں دے سکتا. تو ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ خود ہی لے کے چلنا ہے, خود ہی ان کو سکھانے کی ٹرائی کرنی چاہیے, اور جتنا ہم ان کو ٹائم دیں گے آٹزم کی اتنی ہی جلدی امپروو ہوتے ہیں. تو پیرنٹس, امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور آپ جیسے میں بہت سارا کچھ یوٹیوب کی ویڈیو سے سیکھنا چاہتی تھی, امید ہے آپ بھی میری اس ویڈیو سے سیکھیں گے. تو فرینڈس اینڈ پیرنٹس, اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی سے لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور دوسرے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ.